بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی سیریز کا آج ہمارا 8واں لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم فیمس علامہ اقبال کی کتابیں ہیں، نیلسن منڈیلا ہے اور برازیل جو کنٹری ہے اس ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن دیکھیں گے۔ ایم سی کیو نمبر 53 کی طرف چلتے ہیں۔ کانگریس واز فاؤنڈیڈ بائی اے او ہیوم بیکاز ہی بلیو دیٹ انڈین بیسک الائنمنٹ فار، یہ جو ہمارے پاس انڈین نیشنل کانگریس تھی یہ اے او ہیوم نے بنائی تھی۔ اے او ہیوم کا ہمارے پاس کمپلیٹ نام ہے ایلن آکٹیوین ہیوم۔ یہ ریٹائرڈ ممبر تھے سول سروسز کے اور ان کو فادر آف انڈین آرنیتھولوجی بولا جاتا ہے۔ اور آرنیتھولوجی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ دس از دا اسٹڈی آف دا برڈس۔ یہ ہمارے پاس زولوجی کی برانچ ہے جس کے اندر ہم پرندوں کا جو ہے مطالعہ کرتے ہیں۔ ایلن آکٹیوین ہیوم کا ہمارے پاس یہ ماننا تھا کہ اس کا جو اتحاد ہے وہ سماجی اور پولیٹیکل اتحاد کے اندر ہے۔ 54 ایم سی کیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویئر واز یونائٹڈ نیشن کمیشن آن ہیومن رائٹ میٹ اینڈ فار ہاؤ لانگ، یہ اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے انسانی حقوق کا، یہ ہر سال کہاں پہ اور کتنے ٹائم کے لیے ان کی میٹنگ ہوتی ہے؟ تو یہ سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے جنیوا، اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ 6 ہفتوں تک جاری رہتی ہے اور یہ ہر سال منایا جاتا ہے۔ اور ہیومن رائٹ دن جو ہے وہ 10 دسمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 55 کی طرف چلتے ہیں۔ دا کراپ وچ از سون ود کمنسمنٹ آف مونسون از، مونسون کی آمد کے ساتھ ہی کون سی فصلیں جو ہیں وہ ہمارے پاس اگائی جاتی ہیں؟ ان کو کراپ خریف کا نام دیا جاتا ہے۔ خریف وہ فصلیں ہوتی ہیں جو کہ موسم گرما کی فصلیں ہیں۔ یہ فصلیں موسم برسات کے شروع یا اس کے دوران کاشت کی جاتی ہیں اور موسم گرما کے آخر یا خزاں میں ان کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح پی پی ایس سی کے اندر دوسری جو فصل ہے اس کو فصل ربیع کا نام دیا جاتا ہے۔ موسم سرما کی یہ فصلیں ہیں، نومبر میں ان کو کاشت کیا جاتا ہے اور اپریل میں ان کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اور ان کے اندر ہمارے پاس گندم آ جاتی ہے، مٹر آ جاتے ہیں، چنے آ جاتے ہیں اور جو آ جاتے ہیں۔ تو ان کو یاد کرنے کے لیے نیچے میں نے ایک ٹرک بتا دیا ہے، اس ٹرک کے ذریعے آپ ان سب فصلوں کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس فصل ربیع کی فصلیں ہیں یا فصل خریف کی جو فصلیں ہیں۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 56 کی طرف چلتے ہیں۔ اوٹو وان بسمارک واز، یہ اوٹو وان بسمارک جو تھے یہ جرمنی کے پہلے چانسلر تھے اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ جرمنی کے چانسلر ہیں ان کا نام ہے اولاف شولز ہیں۔ یہ جرمنی کے پہلے چانسلر تھے اور ابھی جو کرنٹ ہمارے پاس ہیں ان کا نام ہے اولاف شولز جو کہ 2021 سے ہیں، اور ان سے پہلے جو تھی وہ انجیلا مارکل تھیں جو کہ اب مستعفی ہو چکی ہیں۔ انجیلا مارکل کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس 2005 سے 2021 تک ان کا ڈیوریشن رہا ہے۔ یہ 22 نومبر 2005 کو اپنے عہدے پر فائز ہوئیں اور 8 دسمبر 2021 کو یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئی تھیں۔ ایم سی کیو نمبر 57 ہے۔ فرسٹ یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ واز ہیلڈ ان 1992 ایٹ، یہ ریو ڈی جنیریو کے اندر ارتھ جو سمٹ ہے وہ ہوا تھا جو کہ 3 سے 14 جون 1992 کو ہوا تھا۔ اگر ہم اس کے اندر بات کریں تو یونائٹڈ نیشن UNCED ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ارتھ سمٹ ہوتا ہے جو کہ ہیلڈ ہوا تھا ریو ڈی جنیریو، یہ برازیل کے اندر ہمارے پاس شہر آ جاتا ہے، یہاں پہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ریسنٹلی ہے وہ 15 اور 16 اپریل ہے 2021 کو یہ ہوا ہے۔ اگر ہم برازیل کی بات کریں تو برازیل جنوبی امریکہ میں واقع ایک ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اس کا جو دارالحکومت ہے وہ برازیلیا ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہ ریل ہے، اور ان کے جو موجودہ صدر ہیں ان کا نام ہے جائر بولسونارو ہے، اور ان کا جو فیمس ہمارے پاس ڈانس آ جاتا ہے اس کو سیمبا ڈانس کا نام دیا جاتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 58 ہے۔ A dash is a data communication system within building, plant اور campus or between nearby building، تو ہمارے پاس یہ سسٹم کو کنیکٹ کرتی ہے جس کے اندر بلڈنگ آ جاتی ہے۔ جیسے آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو اس یونیورسٹی کے اندر جو ہماری بلڈنگز ہیں جو کہ آپس میں ڈفرینٹ قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرے گی، تو اس کو نام دیا جاتا ہے کمپیوٹر کی ٹرم میں لوکل ایریا نیٹورک لین، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 59 کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ بلیک ہیڈ آف اسٹیٹ آف دا ساؤتھ افریقہ، یہ سیاہ فام پہلے ساؤتھ افریقہ کے جو ہیڈ ہیں وہ پہلے کون تھے؟ ان کا نام تھا نیلسن منڈیلا۔ نیلسن منڈیلا کی طرف کی اگر ہم بات کریں، نیلسن منڈیلا جو ہے یہ سیاہ فام افریقی صدر تھے۔ یہ 1994 سے 1999 تک جنوبی افریقہ کے صدر ہیں۔ ان کو بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا اور نشان پاکستان کو ان کو 1992 کے اندر نوازا گیا۔ اس کے بعد 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ
امریکہ کے شہر میزو میں پیدا ہوئے. 5 دسمبر 2013 کو انہوں نے جوہانسبرگ میں ان کی وفات ہوئی ہے. اگر ہم ان کی پیدائش کی بات کریں 18 جولائی 1918 کو ہوئی ہے, تو 18 جولائی ہی ان کا انٹرنیشنل نیلسن منڈیلا ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ وہ صدر ہیں جو کہ 27 سال تک جیل میں رہے تھے, اور یہ 11 فروری 1990 کو یہ رہا ہوئے تھے. MCQ نمبر 60 ہے, وچ آف فالوئنگ از ناٹ علامہ اقبال بک, ان میں سے کون سی علامہ اقبال کی کتاب نہیں ہے. دست صبا جو ہے یہ فیض احمد فیض کی بک ہے. یہ فیض احمد فیض سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے تھے. اگر ہم بات کریں باقی علامہ اقبال کی کتاب, بانگ درا ہے 1924 میں, بال جبرائیل ہے یہ 1935 میں, ضرب کلیم 1936 میں. اس کے بعد ارمغان حجاز, یہ وہ واحد کتاب ہے جو کہ اردو فارسی دونوں میں لکھی گئی, یہ 1938 کے اندر شائع. اسرار خودی جو ہے یہ فارسی کے اندر تھی, 1915 کے اندر شائع ہوئی ہے. اس کے بعد رموز بے خودی ہے, یہ فارسی کے اندر تھی 1918 کے اندر, اور پیام مشرق جو ہے یہ فارسی کے اندر تھی 1923 کے اندر یہ شائع ہوئی. MCQ نمبر 61 کی طرف چلتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ جنرل آف پاکستان ڈائڈ ان ایگزائل, یہ کون سے ہمارے پاس صدر تھے جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو یہ پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر, ان کا نام ہے اسکندر مرزا. ان کے اگر عرصہ اقتدار گورنر جنرل کی بات کریں تو یہ 7 اگست 1955 سے 23 مارچ 1956 تک رہے ہیں, اور 23 مارچ 1956 سے آگے ان کا جو ہے وہ صدر کا دورانیہ شروع ہو جاتا ہے. 23 مارچ 1956 تا 27 اکتوبر 1958 تک ہے عرصہ جو حیات ہے, اور ان کی جو ایج ہے وہ 71 سال تھی. ان کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے اکڑ والے آدمی تھے کہ ان کے سامنے اگر کوئی بندہ آتا تو یہ اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے تھے, بلکہ وہ کھڑے کھڑے ان سے بات کرتا تھا. اس کے بعد ان کی جو جلاوطنی ہے وہ لندن نے ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا, اور جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو ہوٹل میں ایک منیجر کی جو ہے وہ جاب کرنا پڑی ہے. اس کے بعد پاکستان نے اس کی لاش کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا, اور اس کے بعد ایران نے اس کی لاش کو قبول کیا ہے, اور وہ بھی شاید اس وجہ سے کہ وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کیا تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہم ایک تنظیم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. سو تب تک کے لیے اوکے جی, اللہ حافظ.